مغرب کا وقت ہو چکا تھا، لیکن حرین ہنوز بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اللہ اکبر کی صدا کان میں پڑی تو فوراً اٹھی اور وضو کیا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے حرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ جی، مجھے اس مشکل سے نکال دیں، پلیز اللہ جی۔ مجھے بہت درد ہوتا ہے جب وہ مجھے مارتے ہیں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا اللہ جی، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پاپا پلیز مجھے لے جائیں یہاں سے آ کر، پلیز اللہ جی۔ رات کے پہر وہ کمرے میں مصلے پہ بیٹھی بچوں کی طرح روتی ہوئی دعائیں مانگ رہی تھی۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی جہاں پر چھالے ابھرے ہوئے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنی آپ بیتی یاد آئی تو پھر خوف سے کانپنے لگی اور رونے اور سسکنے لگی۔ اللہ جی مجھے بچا لیں ان سے، پلیز اللہ جی۔ رات کے سناٹے میں اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس وقت اور کون ہو سکتا تھا اس کے علاوہ؟ اللہ جی مجھے بچا لیں ان سے۔ پھر سے اپنے پیچھے دروازے کے کھول کر بند ہونے کی آواز آئی۔ ضامن کمرے میں آیا تو حرین مصلے پہ بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اب ضامن بیڈ پر لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اب حرین اٹھی اور کمرے سے باہر چلے گئی۔ کچھ دیر بعد ضامن کے لیے کھانا لے کر آئی اور خود اس نے کچھ نہ کھایا اور نہ ہی ضامن نے اسے کھانا کھانے کو کہا۔ جب حرین کافی دیر بعد کھانے کے برتن رکھ کر آئی تو ضامن اسے بیڈ پر بیٹھا اسی کا انتظار کرتا ہوا نظر آیا۔ اپنا حلیہ درست کر کے جلدی آؤ، جلدی مطلب جلدی۔ ضامن کا حکم سن کر حرین کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ایک التجائی نظر سے اس نے ضامن کو دیکھا، لیکن ضامن بے حسی کی آخری حدوں پر تھا۔ یوں ایک اور اذیت بھری رات کا اختتام ہوا۔ جمعہ کے دن ضامن اور حرین کا نکاح ہوا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ حویلی میں اتنے کم عمر بچوں کا نکاح ایک عام سی بات تھی، اس لیے ضامن اور حرین کا نکاح بہت دھوم دھام سے کیا گیا۔ ضامن اور حرین عمر میں کم تھے، لیکن اس نکاح نے ان دونوں کے ذہنوں پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، میں اتنی جائیداد عاشق کے نام نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں اپنا حصہ پہلے لے چکا ہوں، لیکن پھر بھی ابھی مجھے بہت ضرورت ہے پیسوں کی۔ سلمان اپنے کمرے میں اپنے دوست سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن کوئی تھا جو یہ سب سن رہا تھا۔ ضامن اور حرین کے نکاح کے بعد بیا عاشر اور پاکیزہ کے کمرے میں کسی کام کی غرض سے جا رہی تھی کہ ان کے کمرے کے ساتھ والے کمرے سے آتی آوازوں نے اسے روکنے پر مجبور کیا۔ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، تیری ماں نے زیادتی کی ہے ویسے تیرے ساتھ، سب کچھ عاشر کے نام کر دیا۔ اب کے دوسرا شخص بولا تھا۔ ہاں تو کچھ پلان کرنا یار، میں اتنی جائیداد عاشر کو نہیں لینے دے سکتا۔ سلمان کے لہجے میں لالچ ٹپک رہی تھی۔ وہ دونوں لندن سے ڈر کر پاکستان آئے تھے۔ انہیں بزنس میں نقصان ہوا تھا اور اسی وجہ سے ان پر کرپٹ ہونے کا کیس چل رہا تھا اور سزا کے طور پر جرمانہ ہوا تھا۔ انہوں نے ادا نہیں کیا اور پاکستان آ گئے۔ ایسا کر عاشر کو راستے سے ہٹا دے، نہ بانس رہے گا نہ بانسری۔ دوسرا شخص کہنے لگا اور پھر کہکا لگایا اس نے، ویسے بات تو ٹھیک ہے چاچو۔ بیا سے اور کچھ نہیں سنا گیا، اس لیے دروازہ کھول کر اندر آ گئی اور سلمان کو دکھ سے پکارا، جبکہ سلمان اور اعجاز بیا کو اچانک دیکھ کر گھبرا گئے۔ آپ پاپا کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اتنا لالچ کہ اپنے سگے بھائی کو مارنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں؟ بیا چیخی تھی، جبکہ اعجاز نے سلمان کو آنکھوں سے کوئی اشارہ کیا تھا۔ بیا بیٹا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلمان بیا کی جانب قدم بڑھاتا ہوا گویا ہوا۔ اب سلمان اور بیا آمنے سامنے تھے، جبکہ اعجاز کی طرف بیا کی پشت تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اعجاز نے پاس پڑے ٹیبل پر واز اٹھایا اور بیا کے سر پر زور سے دے مارا، جس کی وجہ سے بیا کے سر سے خون بہنے لگا۔ اب بیا فرش پہ گری پڑی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ سلمان نے اعجاز کے اس عمل کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اور کیا کرتا، اگر ایسا نہ کرتا یہ سب کو بتا دیتے کہ ہم عاشر کو مارنے کے پلان بنا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی اب اعجاز نے فرش پر بے حرکت پڑی بیا کی نبض چیک کی۔ مرے نہیں ہے، زندہ ہے اور چوٹ گہری نہیں ہے، لیکن اب کیا کریں؟ سلمان نے بیا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی تم فکر نہیں کرو، بس پیچھے کا راستہ صاف کروا دو، میں اسے لے کر چلا جاتا ہوں پیچھے کے راستے سے۔ دیکھ اب اس لڑکی کو بھی تو ٹھکانے لگانا ہے، کیوں نہ عاشق کو اس کی بیٹی کے ذریعے دھمکی دے کر پیسے وصول کر لیں۔ تم فکر نہیں کرو، یہ سب میں کروں گا، تمہارا نام نہیں آئے گا اس سب میں۔ اعجاز ایک لالچی اور گھٹیا سوچ کا آدمی تھا۔ سلمان کا بزنس پارٹنر تھا، لیکن کاروبار میں نقصان کی وجہ سے ان دونوں کو پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ اعجاز کے شاطر دماغ میں پلان آیا تھا جس سے سلمان کافی حد تک متفق ہو گیا اور یہ تک فراموش کر بیٹھا کہ بیا اس کی سگی بھتیجی ہے۔ پھر وہ دونوں بیا کو پیچھے دروازے کی طرف سے حویلی سے باہر لے گئے۔
جس گھر میں کل تک خوشیاں منائی جا رہی تھیں آج وہاں سوگ کا سما تھا۔ میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا۔ انسپکٹر تمہیں بتا رہا ہوں میں، ڈھونڈو اسے جس نے عاشر علی شاہ کی بیٹی کو اغوا کرنے کی ہمت کی ہے۔ عاشر کی کڑک آواز حویلی میں گونجی تھی۔ جب سے اغوا کار کا فون آیا تھا اس وقت سے عاشر مزید پریشان تھا۔ بیا کو اغوا ہوئے 1 دن ہو چکا تھا۔ جب سے سب کو بیا کے کھونے کا پتہ چلا تھا تب سے عاشر غصے اور پریشانی میں بیا کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ضامن اس وقت 15 سال کا تھا لیکن باپ کا دکھ اور تکلیف خوب سمجھ رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے کبھی عاشر کو بیا کے لیے پریشان دیکھتا اور کبھی اپنی ماں کو دیکھتا جس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آج بیا کو اغوا ہوئے پورے 4 دن گزر چکے تھے لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، جبکہ عاشر نے اغوا کار کی بتائی ہوئی رقم 10 کروڑ اتنے کم وقت میں کیسے اکٹھی کی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ لیکن رقم بتائی ہوئی جگہ پر پہنچانے کے بعد بھی ابھی تک بیا کو کچھ نہیں پتہ چلا، بلکہ مزید 5 کروڑ کا مطالبہ کیا گیا۔ عاشر نے کڈنیپر کے منع کرنے کے باوجود پولیس کو انوالو کیا، جس کی وجہ سے پیسے لینے کے بعد بھی بیا کو عاشر کے حوالے نہیں کیا بلکہ شرط یہ رکھی کہ مزید 5 کروڑ دیں گے تو ہی لڑکی چھوڑیں گے۔ ان 4-5 دنوں میں عاشر اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ عاشر کا سر جھک چکا تھا۔ زمانے کی باتیں اسے زمین میں گاڑ رہی تھیں۔ جس باپ کی بیٹی ایک رات بھی گھر سے باہر گزار لے وہ باپ جیتے جی مر جاتا ہے۔ عاشر بھی پل پر مر رہا تھا اور اپنی بیٹی کی عزت اور زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ کوئی بھی باپ ہوتا ہار جاتا لیکن عاشر پھر بھی بیا کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں اس وقت یوں سب کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں، میں آپ سب کو خود غرض لگ رہا ہوں لیکن میں مجبور ہوں۔ اس وقت میرا لندن میں بہت ضروری کام ہے، میرا بزنس میں لاس ہوا ہے کچھ، اگر میں ابھی نہ گیا تو لندن کی پولیس میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ سلمان ایئرپورٹ پر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ عاشر اور نہید بیگم کے سامنے کھڑا اب اپنے جانے کا جواز پیش کر رہا تھا۔ سمیہ اور بچیوں کو تو یہیں رہنے دیتے، نہید بیگم نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس وقت ٹوٹ گئی تھیں۔ گھر کی عزت، گھر کی بیٹی 1 ہفتے سے گمشدہ تھی۔ امی، کراچی کے حال کا تو آپ کو پتہ ہے، میں سمیہ اور بچیوں کو یہاں پر نہیں چھوڑ سکتا۔ سلمان کی بات پر عاشر کا دل خون کے آنسو رویا لیکن اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے وہ سلمان سے مل کر کمرے سے ہی چلا گیا۔ پھر سلمان بھی سمیہ اور حرین اور رامین کو لے کر لندن چلا گیا۔ عاشر، ہماری بیا زندہ تو ہوگی نا؟ وہ مل تو جائے گی نا؟ ان 2 ہفتوں میں پاکیزہ نے کوئی 1000 دفعہ پوچھا جانے والا سوال ایک دفعہ پھر عاشر سے پوچھا، جو صبح کا نکلا ہوا اب لوٹا تھا۔ حویلی میں اس دن کے بعد سے کوئی خوشی نہیں منائی گئی بلکہ ہر وقت سوگ کا سما رہتا۔ پاکیزہ، تم ضامن کو بالکل اگنور کر رہی ہو۔ آج اس کا رزلٹ تھا، وہ فرسٹ آیا ہے، تم نے اس سے نہیں پوچھا اس کے رزلٹ کے بارے میں؟ وہ بہت اداس ہے۔ عاشر پاکیزہ کی بات کو مکمل نظر انداز کرتا ہوا کہہ رہا تھا، ضامن کا رزلٹ؟ اچھا، میں پوچھتی ہوں اس سے۔ لیکن اپنی پریشانی میں پاکیزہ پھر سے ضامن کا رزلٹ پوچھنا ہی بھول گئی۔ وہ واقعی بیا کی پریشانی میں ضامن کو نظر انداز کر رہی تھی۔ بیا کو حویلی سے نکالنے کے بعد اعجاز اسے اپنے فارم ہاؤس پر لے آیا تھا اور وہیں سے ڈاکٹر پر اسے ٹریٹمنٹ کروایا۔ بیا کو سر پر گہری چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ 2 دن بے ہوش رہی۔ اس وقت اعجاز ایک نرس اور کچھ گارڈز کو فارم ہاؤس پر چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اس کا عیاش بیٹا تیسرے دن شراب کے نشے میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آیا۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو سامنے والے کمرے میں بیٹھی اپنی سوچ میں گم تھی۔ پھر اس نے اپنی گرل فرینڈ کو وہاں سے جانے کا کہا اور اپنے ناپاک قدم بیا کی طرف بڑھانے لگا۔ بیا کو بے آبرو کر کے اپنی ہوس مٹا کر اب وہ شخص جا چکا تھا۔ صبح جب اعجاز بیا کے پاس فارم ہاؤس آیا تو اسے نرس نے بیا کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کی حالت رات سے خراب ہے جو کہ مسلسل خراب ہوتی جا رہی ہے۔